بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہماری پریشانیوں کے جو اسباب ہیں اور آج ہم جو طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان پریشانیوں کے اسباب میں سے ایک سبب گزشتہ اتوار کو عرض کیا گیا تھا، جہالت، دین سے جہالت، دینی علوم سے جہالت، دینی زندگی سے دوری، یہ ہماری پریشانی کا ایک بڑا سبب ہے۔ گزشتہ درس میں اس کی کافی تفصیل سے اس پر بات ہوئی تھی۔ آج جو ہماری پریشانی کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے، دوسرا سبب اور اس سبب کی وجہ سے جو پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، اس سے نکلنے کا طریقہ اور اعمال آج کے درس میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ ہماری پریشانیوں کے اسباب میں سے، مشکلات کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے، وہ فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی، بے روزگاری، محتاجگی۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جس نے مسلمانوں کی کمر توڑی ہوئی ہے۔ روز بروز مہنگائی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لوگوں میں اس مہنگائی کی وجہ سے فقر و فاقہ اور بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس فقر و فاقے اور بے روزگاری کی وجہ سے اکثر لوگ اپنی زندگی کے چین و سکون سے محروم ہیں۔ اچھا خاصا صحت مند انسان جو کہ ہر طرح کی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے، لیکن بے روزگاری اور فقر و فاقے کی وجہ سے، محتاجگی اور روزی کی تنگی کی وجہ سے وہ بھی تکلیف کا شکار ہے، ذہنی تکلیف کا شکار ہے، ذہنی الجھنوں کا شکار ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں سے بہت زیادہ تعداد میں مسلمان اس سبب کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بالخصوص ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو بہت سارے علاقوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، فقر و فاقہ۔
حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہے، فقر و فاقہ، بے روزگاری انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے انسان کفر بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے ملک کے پسماندہ علاقے ہیں کہ جہاں کے لوگ بے روزگاری کی وجہ سے بڑے تنگ ہیں، پریشان ہیں، اور غیر مسلم جو مشینریاں ہیں اور جو غیر مسلم اس طرح کی تنظیمیں ہیں کہ وہ مال تو دیتے ہیں لیکن ساتھ میں ایمان بھی لے لیتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ وہ پسماندہ علاقوں میں جاتے ہیں اور ایک بیچارہ غریب، کمزور، بے روزگار، محتاج جو کہ مسلمان ہے، اور اس کو جا کر خوب مال دیتے ہیں، خوب سارا مال دیتے ہیں، اور پھر اس کو مجبور کرتے ہیں کفر اختیار کرنے پر، عیسائیت اختیار کرنے پر، قادیانیت اختیار کرنے پر۔ یعنی ایسے واقعات بھی آئے ہیں ہمارے کچھ پسماندہ علاقوں کے کہ بکری دیتے ہیں اور قادیانی بنا دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ انسان کو بعض دفعہ کفر تک لے جاتا ہے، مجبور کر دیتا ہے۔ اسی حدیث کے ضمن میں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بڑی عجیب بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، حلال مال، حلال آمدنی سے کمایا ہوا مال عموماً تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ اکثر فرما رہے ہیں کہ حلال مال تھوڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ حلال مال کی فراوانی نہیں ہوتی۔ یہ ایک عمومی بات ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حلال محنت سے کمانے والے ہوتے ہیں ان کی آمدنی مختصر ہوتی ہے۔ جیسے ایک تنخواہ دار آدمی ہو تو اس کی تنخواہ اگر 50,000 بھی ہے تو وہ ایک مخصوص آمدنی ہے، اور وہ اپنی تنخواہ کو اس طور پر حلال کر رہا ہے کہ صبح جو وقت ہے پورا وقت دے رہا ہے، پورے کام کر رہا ہے، اور اپنے کام میں کسی بھی طرح کی ڈنڈی نہیں مار رہا، تو یہ حلال کمائی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حلال مال تھوڑا ہوتا ہے، اسی میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حلال مال میں اسراف مت کرو، اس کو فضول خرچی میں مت اڑاؤ، اس کو ضائع مت کرو، اس کو احتیاط سے چلاؤ کہ کہیں تم مجبور نہ ہو جاؤ اس کا اسراف کرنے کی وجہ سے، فضول خرچی کی وجہ سے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر۔ دوسری نصیحت حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حلال مال جب تمہارے پاس آ جائے تو اس کے استعمال میں احتیاط کرو، احتیاط سے چلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ بے فضول بلا ضرورت مال خرچ کرنا شروع کر دیا اور پھر کچھ بھی نہ بچے۔ ہمارے یہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ بڑی کمزوری ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو نہیں سنبھالتے، آمدنی کی فکر کرتے ہیں، جبکہ ہم ذرا سا غور کریں کہ اخراجات کو سنبھالنا ہمارے اختیار میں ہے، آمدنی بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ میں اس مہینے اتنے زیادہ پیسے جب کما لوں گا، اس کو نہیں پتہ میں کما سکوں گا نہیں کما سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، روزی تو مقدر ہے، محنت انسان کے لیے ذمہ ہے۔ روزی اللہ نے مقدر کی ہے لیکن محنت انسان کے ذمہ ہے۔ کوئی یہ کہ میں محنت نہیں کروں گا روزی تو ملنی ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، محنت تو کرنی ہے۔
اس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اتنی روزی دیں گے جو مقدر ہے، یعنی جو لکھی ہوئی ہے، وہ ایک مقدار ہے۔ اب انسان چاہے اس لکھی ہوئی روزی کو، پیسوں کو بڑھا دے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے بس میں کیا ہے کہ تمہاری آمدنی جو تمہارے پاس آ گئی ہے اس کو احتیاط سے چلاؤ، اخراجات اپنے خرچے اپنے کنٹرول میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ خرچے زیادہ ہو جائیں، آمدنی کم ہو جائے، تم فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاؤ گے، فاقے کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو اس آمدنی کو سنبھالنا، یہ اخراجات پر کنٹرول حاصل کرنا، خرچے ضرورت کے بقدر چلانا، اس سے انسان فقر و فاقے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر خرچوں پر کنٹرول نہ ہو، اخراجات پر کنٹرول نہ ہو، بے جا بلا ضرورت بے موقع جائز ناجائز ہر جگہ خرچ کر رہا ہے، تو اس کی بے برکتی ہوتی ہے، اس کی بھی بے برکتی ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر اگر 1,00,000 روپے خرچ کرو گے ضرورت کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ اور دے دیں گے، بے برکتی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اور دیں گے۔ لیکن اگر بلا ضرورت 1 روپیہ بھی خرچ کیا، اس کی بھی بے برکتی آئے گی، اس کی بھی بے برکتی آئے گی، اس کی وجہ سے مال ختم ہو جائے گا۔ ایک جگہ ضرورت نہیں ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، اپنی واہ، اپنی شہرت، اپنی واہ واہ اور مالداری کو دکھانے کے لیے فضول خرچی ہو رہی ہے کہ لوگوں میں میرا ایک نام ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مرض ہے کہ اپنے نام اور اپنی شہرت اور اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے انسان خرچ کرتا ہے اندھا، کہ اگر میں نے خرچ نہیں کیا تو میرا لوگوں میں جو ایک نام ہے، جو ایک مقام ہے، جس کو کہتے ہیں اسٹیٹس، وہ گر جائے گا، لوگ مجھے کہیں گے یار غریب ہو گیا ہے۔ تو ایک ہمارے فقر و فاقے میں جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی چل رہے ہیں، یہ بڑی وجہ ہے کہ اگر میں نے ایسے کپڑے نہ پہنے، جیسے ہمارے گھر کی خواتین میں رواج ہے کہ اگر مہینے میں 3 شادیاں ہوں گی تو تینوں شادی میں الگ الگ کپڑے پہن کر جائیں گے اور نئے نئے جوڑا سلوائیں گے، کہ اگر ہم پہلے والا جوڑا پہن کے چلے گئے تو لوگ خواتین کہیں گی تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں کیا، تم تو پچھلی شادی میں بھی یہی پہن کر آئے تھے۔ یعنی دوسروں کو دکھانے کی وجہ سے بھی اور دوسروں کی نظروں میں اپنے آپ کو اونچا اور بڑھانے کے چکر میں بھی ہم نے اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگوں میں میرا مقام نیچے ہو جائے گا۔ اگر میں نے اتنے لاکھ والی گاڑی نہیں رکھی اور اتنا بڑا گھر نہیں بنایا اور میرا رہن سہن کا معیار اتنا اعلیٰ نہ ہوا، تو آنے والا بولے گا یہ تو غریب ہے۔ اس اپنے معیار کو، اپنے اسٹیٹس کو، اپنے مقام کو لوگوں میں دکھانے کے لیے بھی ہم لوگ اپنے آپ کو فقر و فاقے میں ڈالتے ہیں، بے روزگاری میں ڈالتے ہیں، بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں۔ بھائی کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اگر تمہارے پاس پیسہ کم تھا تو چھوٹی گاڑی میں بھی تمہارا سفر ہو سکتا تھا، اگر پیسہ کم تھا تو چھوٹے گھر میں بھی رہ سکتے تھے، اگر پیسہ نہیں تھا بچے کی شادی کم پیسوں میں بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، خاندان میں دکھانا ہے کہ میں ایک مالدار ہوں، جبکہ کچھ نہیں ہے، لیکن اپنی مالداری مصنوعی مالداری، اس کو کہتے ہیں مصنوعی مالداری، کہ مالدار نہیں ہے لیکن دکھانا ہے کہ میں مالدار ہوں۔ پیسہ اپنے پاس نہیں ہے لیکن دکھانا ہے۔ کتنی ایسی شادیاں ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی آمدنی، آپ کے پیسے، آپ کی جمع پونجی جو ہے اس کے مطابق بچے کی شادی کر دو، نہیں، خاندان والے کی نظروں میں میری عزت کم ہو جائے گی، تو اب کیا کرو گے؟ اب میں قرض لوں گا۔ گزشتہ دنوں ایک واقعہ سامنے آیا کہ وہ بینک سے صرف اس لیے قرض لے رہے ہیں کہ شادی میں نے اچھے معیار پر کرنی ہے اپنی بیٹی کی، اور اس شادی میں اپنی عزت خاندان والوں کو دکھانی ہے، خاندان کی نظروں میں اپنے آپ کو بڑا دکھانا ہے، اس کے لیے بینک سے قرض لے کر اپنے لیے ایک گڈھا کھود رہے ہیں، ایک گڑھا کھود رہے ہیں کہ بینک سے نکالا ہوا قرض
یہ چھوڑتا نہیں ہے انسان کو. یہ سودی قرض ہے اور سود کی لعنت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، بے تحاشا لعنتیں ہیں. اور جس نے سودی قرض لیا وہ ڈوبتا چلا گیا، وہ بچا نہیں، وہ پھر انسان بچا نہیں، پھر اس کے پاس جو تھا وہ بھی سب چلا گیا. اس کی لعنت ہی ایسی ہے، یہ سارا مال کھینچ لیتا ہے. تو صرف کیا ہے، اپنی عزت، اپنا مقام خاندان کی نظروں میں دکھانے کے لیے کہ خاندان والے یہ نہ کہیں کہ یہ غریب ہے، اس کے بیٹے کی شادی دیکھو کیسے کر رہا ہے، چھوٹے سے ہال میں کر رہا ہے، یہ تھوڑے سے لوگوں کو بلایا ہے. اس عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم قرض بھی لے رہے ہیں، ہم مقروض بھی ہو رہے ہیں. اب قرض لینے کے بعد دینا بھی تو ہے. ہم فقر و فاقے کا شکار بھی ہو رہے ہیں، اپنی ساری جمع پونجی لگا دی. تو ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے، جہاں یہ سبب ہے کہ ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہو گئے، وہاں ایک سبب فقر و فاقے کا یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے مقام اور اپنی عزت اور اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے بے تحاشا خرچ کر کے ہم لوگوں کی نظروں میں عزت چاہتے ہیں، لیکن ہم فقر و فاقے کا شکار ہو جاتے ہیں. شریعت کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اسراف مت کرو، جتنی تمہاری حیثیت اور استطاعت ہے اس کے مطابق چلو، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے. اگر ہم اس حیثیت اور استطاعت سے باہر نکل رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پریشانی کی طرف لے جا رہے ہیں. کہیں بچوں کی خواہش پوری کی جا رہی ہے، یہ بچوں کی خواہش ہے، کہیں بیوی کی خواہش پوری کی جا رہی ہے، کہیں دوست یاروں کی خواہش پوری کی جا رہی ہے. جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن دوستی کو باقی رکھنے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے. کہیں بچوں کی تعلیم کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن بچوں کی تعلیم کو لوگوں کی نظروں میں اچھا دکھانے کے لیے اچھے مہنگے اسکول اور یونیورسٹی میں بھیجا جا رہا ہے، اور ساری تعلیم قرض لے کر کرا رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں. ہزاروں روپے فیسیں ہیں بڑے اسکول یونیورسٹیوں کی، اس میں بچوں کو داخل کیا ہے کہ میرا نام بنے گا. تو یہ چیز بظاہر تو ہم لوگوں کی نظروں میں اچھا بن جائیں گے لیکن ہم اپنا نقصان کر دیں گے. شریعت کی نظر میں یہ چیز اچھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. آپ تو سادگی پسند کرتے تھے، آپ کے اندر تو عاجزی تھی. آپ کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے، آپ تو فرماتے تھے کہ میں غلام کی طرح بیٹھ کر کھاتا ہوں. آپ کے اندر یہ نہیں تھا کہ میں نے اگر اپنا مقام، اپنی مسند، اپنی بیٹھک، اپنی جگہ اعلیٰ نہ بنائی تو لوگ کیا کہیں گے مجھے دیکھ کر. آج یہی ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کوئی نیا آدمی آ گیا تو وہ آنے والا صحابہ سے پوچھتا تھا من محمد فیکم، کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یعنی آنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا. وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان گھل مل کر سادگی سے بیٹھتے تھے. آپ نے کوئی اپنا مقام نہیں بنایا تھا، آپ نے کوئی اپنی بڑی بیٹھک نہیں بنائی تھی کہ میں بیٹھوں تو میری سیٹ عالی ہو، میرا لباس عالی ہو، میرا گفتگو کا انداز عالی ہو. آپ تو فرماتے تھے میں تو غلام کی طرح بیٹھ کر کھاتا ہوں، اکڑو بیٹھ کے کھاتے تھے. تو صحابہ فرماتے تھے آنے والے کو کہ یہ جو سفید کپڑوں والے بیٹھے ہیں نا، یہ گورے یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے بھائی کہ سادگی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، اسی میں عافیت ہے. اگر اپنی بڑائی کے پیچھے لگ گئے، اپنے مقام اور اپنی عزت کو بنانے کے پیچھے لگ گئے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے کئی دفعہ سنایا. وہ شروع میں بہت مالدار تھے اور ان کا بڑا کاروبار تھا غالباً کپڑے کا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو پلٹا تو دین کی لائن میں بہت آگے بڑھے، حدیث کی لائن میں اتنا آگے بڑھے کہ امام بخاری کے استاذ بنے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ حدیث کی لائن میں اتنا آگے بڑھے، دین کی لائن میں اللہ نے اتنی ترقی دی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ بنے. وہ فرماتے ہیں
ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک آپ کی پہلے کی زندگی تھی، بہت مال کی فراوانی تھی، آگے پیچھے آپ کے نوکر چاکر تھے، اور ایک آپ کی ابھی کی زندگی ہے، سادگی کی زندگی، اور دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو آپ کو روکھی سوکھی ملتی کھا لیتے ہیں۔ تو اس زندگی اور اس زندگی کا فرق بتائیے کہ یہ مزیدار زندگی تھی ہے، یہ وہ مزیدار زندگی تھی جس زندگی کو آپ چھوڑ کر آئے۔ تو فرمانے لگے کہ یہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں اس میں مجھے بہت سکون ہے، بہت مزہ ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا عجیب بات ہے، مزیدار زندگی تو آپ کی وہ نظر آتی تھی، مزیدار زندگی تو آپ کی وہ نظر آتی تھی جب آپ کے پیچھے آگے پیچھے نوکر چاکر، روزانہ نئے کپڑے، نئے قسم کے کھانے، آپ کا رہن سہن عالی، نظر تو وہ اچھی زندگی آتی تھی۔ فرمانے لگے نہیں، وہ نظر اچھی آتی تھی لیکن دل میں جو غم اور سکون تھا وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ اور اب میری بظاہر زندگی تمہیں رکھی سوکھی نظر آ رہی ہے لیکن دل میں بڑا سکون ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمانے لگے کہ وہ جو میری زندگی تھی، میں مالداروں کے ساتھ صبح شام بیٹھتا تھا، بڑے بڑے کاروباریوں کے ساتھ، تجارت ہوتی تھی اس زمانے میں، تجارت کا پیشہ بہت زیادہ تھا۔ تو فرماتے ہیں میں بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو روزانہ کی مجلس میں، بیٹھک میں میں ایک غم لے کر اٹھتا تھا، دیکھتا تھا کہ فلاں میرا دوست مجھ سے آگے نکل گیا، اس کے کاروبار میں اتنا نفع ہو گیا، میرے ہاتھ سے وہ کاروبار نکل گیا، میرے ہاتھ سے وہ سودا نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا، اس نے اتنا بنا لیا، میں نے اتنا نہیں بنایا۔ تو کہتے ہیں، فرمانے لگے کہ روزانہ میں ایک غم اور ایک دکھ اور ایک صدمے کی آگ، ایک ہوس اور حرص کی آگ، ایک دنیا میں پیچھے رہ جانے کا غم کہ وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا، اس کا کاروبار مجھ سے اچھا کیوں، اس کی گاڑی مجھ سے اچھی کیوں، اس کا رہن سہن، کہہ رہے میں اسی چکر میں روزانہ ایک غم اور ایک دکھ اور ایک صدمے کی آگ لے کر سوتا تھا، دل سے میں پریشان ہوتا تھا میں پیچھے کیوں ہوں۔ میں یہی فکر تھی، روزانہ صبح اٹھتا تھا اور ایک دنیا کے لیے دوڑ لگاتا تھا کہ اب میں آگے نکلوں گا، روزانہ صبح اٹھتا تھا ایک دنیا کے لیے دوڑ لگاتا تھا، نہ دین کی فکر تھی، نہ اللہ کی فکر تھی، بس دنیا کی فکر تھی، میں نے کبھی سکون نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے اس زندگی میں میں نے کبھی سکون نہیں دیکھا۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں اور کوئی معمولی اللہ والے نہیں ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کی عبادت کے واقعات اتنے سارے ہیں کہ انسان سنے تو حیران رہ جائے۔ تو فرمانے لگے اس زندگی میں میرے پاس بہت کچھ تھا لیکن سکون نہیں تھا، آج کی زندگی میں میرے پاس تھوڑا بہت ہے، اللہ کے دین سے لگا ہوا ہوں، جڑا ہوا ہوں اور دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ بخاری شریف لکھنے والوں کا استاذ فرماتے ہیں کہ آج کی زندگی میں بہت سکون ہے، سکون سے سوتا ہوں، سکون سے کھاتا ہوں، نہ اس دل میں حرص ہے نہ ہوس ہے، جتنا اللہ دے دیتے ہیں اس پر شکر کرتا ہوں، قناعت کی زندگی اختیار کرتا ہوں، حرص و ہوس سے آگے پیچھے دنیا کے پیچھے دوڑ لگانے سے میں بچا ہوا ہوں، میں سکون ہوں۔ تو یہ تو حال ہے اس دنیا کا کہ اس دنیا کے پیچھے جو لوگ لگے وہ اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں کہ جتنا ہی مال ہم بنا لیں سکون نہیں آئے گا۔ سکون کیسے آئے گا؟ کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے فقر و فاقے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے مقام اور عزت کو بنانے کے لیے اور لوگوں کی نظر میں اپنے کو اچھا دکھانے کے لیے ہم نے بہت کچھ لگا دیا کہ لوگوں کی نظر میں ہم اچھا ہوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حلال مال کو، حلال آمدنی کو، اللہ نے جو تمہارے خون پسینے کی محنت پر جو تمہیں دیا ہے اس کو غنیمت جانو، فضول خرچ مت کرو، احتیاط سے چلاؤ، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ انسان ہے، دکھ، صدمہ، بیماری، پریشانی سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ آج اچھے حالات ہیں تو اچھے دنوں کی رکھی ہوئی جمع پونجی کمائی کل کو کام آئے گی، لیکن انسان سوچتا نہیں ہے، کہتا ہے بس جو آج آیا ہے آج ہی اڑا دو، جبکہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ عجیب اللہ والے تھے، دنیا کے لحاظ سے بھی دین کے لحاظ سے بھی بڑے سمجھدار تھے۔ حضرت کا معمول تھا
کہ پورے سال کی جو اپنی ضرورت تھی کہ پورے سال میں میرے اتنے اخراجات ہیں، تو پورے سال کی ضرورت کے بقدر اپنے مال کو ایک طرف رکھ دیتے۔ مثال ہے کسی کا ایک مہینے میں 10,000 خرچہ ہے، تو سال کا خرچہ بن گیا 1,20,000، تو پورے سال کے 1,20,000 نکال کے سائڈ میں رکھ دیے اور اس میں سے ہر مہینے کی آمدنی لیتے رہے تاکہ پریشانی نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں یہ توکل ہے۔ آج کا انسان سمجھتا ہے سب کچھ ختم کر دو پھر اللہ پر بھروسہ کروں گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط توکل کی ہم نے تعریف سمجھی ہے۔ توکل کہتے ہیں اپنی ضرورت کے بقدر چیز کو مہیا کر کر رکھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ جیسے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا آئے ہو؟ کہ سواری پر آیا ہوں۔ سواری کہاں ہے؟ میں باہر چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ کیوں چھوڑ کر آئے باہر؟ باندھی کیوں نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے سواری باندھی کیوں نہیں، ایسے کیوں چھوڑ دی، کھلا کیوں چھوڑ دیا؟ تو فرمانے لگے اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر۔ اچھا آج کے انسان ہے نا، اس سے کہتے ہیں بھائی اپنی آمدنی جو ہے تھوڑی بہت سنبھال کے خرچ کرو، کل کام آئے گی، ارے چھوڑو کل اللہ پر بھروسہ کریں گے، ختم کر دو، جو آ جائے اس کو خالی کرو۔ تو اس وقت بھی وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے بھروسے پر میں نے سواری چھوڑ دی باہر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ غلط ہے، پہلے جاؤ اپنی سواری باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ پہلے اپنی ضرورت کے بقدر اپنی چیز اپنے پاس رکھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، سکون کی زندگی ہوگی۔ یہ سکون کا راستہ ہے، یہ چین کا راستہ ہے کہ انسان اپنی آمدنی اپنے اختیارات کو اپنے پاس رکھ دے کہ بھائی یہ میری ضرورت ہے، تاکہ مشکل وقت میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ وہی انسان بیچارہ پریشان ہوتا ہے، وہی شخص بیچارہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہوتا، جو آیا اڑا دیا، بعد میں ضرورت کے وقت لوگوں سے قرضے مانگ رہے ہیں کہ میری بیوی بیمار ہے ہسپتال میں داخل ہے، میرا بچہ بیمار ہے ہسپتال میں داخل ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، ہسپتال میں دینے کے پیسے نہیں ہیں، میری بچے کی شادی آ رہی ہے پیسے نہیں ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں تھوڑا تھوڑا جمع کر لوں، تھوڑا تھوڑا احتیاط سے چلاؤں۔ اس کا ہاتھ کھلا تھا، آج لوگوں کے آگے مانگ رہا ہے۔ کتنی ذلت ہے، کتنی رسوائی ہے۔ عزت کس میں ہے؟ عزت اس میں کہ انسان اپنی جمع پونجی اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھائے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، یہ عزت ہے۔ یہ عزت نہیں ہے کہ جو آیا لوگوں میں اڑا دیا اپنی واہ واہ دکھانے کے لیے، اپنے مقام اور اسٹیٹس کو بنانے کے لیے کہ لوگوں کی نظر میں اچھا ہو جاؤں گا۔ بعد میں جب سب کچھ ختم ہو گیا اب لوگوں سے مانگ رہے ہیں تو ساری عزت ختم، ساری عزت جو بنائی تھی ختم۔ تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں کہ بھائی اپنی آمدنی اپنے اخراجات اپنے کنٹرول میں رکھو، سنبھال کر۔ پریشانی کے وقت کو یاد رکھو کہ خدا نہ کرے کل کو کوئی بیماری آئے، اللہ نہ کرے کل کو کوئی پریشانی آئے تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اللہ نہ کرے کل کو کوئی ضرورت محسوس ہو تو ہمارے پاس پیسہ ہو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے رکھنا بھی جرم ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ انسان کی، اس سے انسان کی زندگی کا سکون ہے۔ اگر یہ پیسہ نہیں ہے تو انسان پریشان ہے، یہ ضرورت کی چیز انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث میں فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ پھر اس فقر و فاقے سے نکلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال سکھائے ہیں، 3 باتیں سکھائی ہیں کہ 3 باتوں کا اہتمام کرو، اس کی برکت سے روزی کی تنگی سے، مختلف قسم کی پریشانیوں سے، فکروں سے، غموں سے بچ جاؤ گے۔ پہلی چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا کرو، عادت ڈالیں شکر کرنے کی، تھوڑا ہو زیادہ ہو کیسا ہی ہو، اگر محنت اور حلال طریقے سے آ رہا ہے شکر ادا کریں، اللہ آپ کا شکر ہے۔ میں اس کا بھی قابل نہیں تھا،
میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنا ملتا، شکر ادا کریں۔ جیسی تیسی سواری ہے، شکر ادا کریں۔ جیسا تیسا گھر ہے، شکر ادا کریں۔ جیسا تیسا کھانے کو مل رہا ہے، دل سے شکر ادا کریں۔ جیسا تیسا رہن سہن ہے، شکر ادا کریں۔ چھوٹا موٹا کاروبار کام ہے، شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم بڑھائیں گے۔ آج ہم لوگوں میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم بہت زیادہ ناشکری کرتے ہیں۔ کتنا ہی کما رہے ہوں گے لیکن کہیں پریشان ہیں۔ اخراجات دیکھیں، لوگوں کے خرچے دیکھیں کہ کتنا بازاروں میں اور کھانے پینے میں بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں، اور جب پوچھا جائے بھی کیا حال ہے، بہت پریشان ہوں۔ یہ ناشکری ہے، یہ ناقدری ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا بھی ہم نے تمہیں دیا اس پر شکر کرو، ہم تمہاری روزی بڑھا دیں گے۔ ہمارے حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں شکر کا مزاج بناؤ، شکر کی عادت ڈالو، اور فرماتے ہیں کہ روزانہ 10 منٹ بیٹھ کر کنارے پر کسی بھی جگہ علیحدگی میں بیٹھ کر عادت ڈالو، 10 منٹ بیٹھ کر اللہ کی نعمتیں سوچا کرو کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمت دی ہیں۔ پہلے جسمانی نعمت کو انسان سوچے کہ میرے ہاتھ بھی سالم، میرے پاؤں بھی سالم، میں چل بھی سکتا ہوں، میری آنکھیں بھی صحیح ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں، میرے کان بھی صحیح ہیں، میں سن سکتا ہوں، میرے جسمانی اعضاء، میرا دل بھی صحیح ہے الحمدللہ، میرا دل صحیح کام کر رہا ہے۔ اس طرح حضرت فرما رہے ہیں اپنی جسمانی نعمتوں پر، پھر اپنی گھر کی نعمتوں پر سوچو کہ میرے بیوی بچے الحمدللہ صحیح میرے سامنے، الحمدللہ میرے بچے ماشاءاللہ سب صحت مند ہیں، خوش ہیں، پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، میرا کام الحمدللہ چل رہا ہے، میرے گھر میں الحمدللہ کھانے پینے کو اللہ نے بہت اچھا دیا ہے۔ تو حضرت فرمایا اس طرح پھر دینی نعمتوں کو سوچو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، میں گناہوں سے ہی بچتا ہوں۔ حضرت فرما رہے روزانہ 10 منٹ یہ سوچنے کی عادت ڈالو اللہ کی نعمتیں، اور ساتھ میں شکر کرو الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت فرما رہے 40 دن کی محنت ہے، اس کی عادت ڈال لو، روزی میں اتنی برکت ہوگی کہ سنبھلے گا نہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر شروع کر دو ہم نعمتیں بڑھانا شروع کر دیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری طبیعتوں میں ناشکری بہت ہے، یعنی ہر آدمی آج کے دور میں مہنگائی کو رو رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے سب کے گھروں میں 3 ٹائم کھانا چل رہا ہے، شادی بیاہوں میں کپڑے بھی خوب سل رہے ہیں، سواری بھی سب کے پاس ہے، ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن زبان پر ناشکری ہے کہ بہت مہنگائی ہے، بہت بے روزگاری ہے، بہت پریشانی ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ عادت ڈالنے کے شکر کرنا ہے نعمتیں بڑھیں گی۔ تو پہلا سبب حضرت نے فرمایا ہے نعمتوں میں اضافے کا، وہ ہے نعمتوں پر شکر۔ اور دوسرا سبب جو حضرت نے فرمایا ہے نعمتوں میں اضافے کے لیے، وہ دوسرا سبب وہ ہے انسان استغفار کی عادت ڈالے، کثرت سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے چلتے پھرتے۔ ایک تو ہوتا ہے نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک ہے تصور سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ تعالیٰ میں بہت گنہگار ہوں، میں آپ کا نالائق بندہ ہوں، ناشکرہ ہوں، ناقدرہ ہوں، آپ کی بے شمار نعمتیں ہیں، میری طرف سے نالائقیاں ہیں، آپ کی طرف سے مہربانیاں ہیں، میری طرف سے گناہ ہیں، معاف کر دیجیے، استغفر اللہ۔ اس تصور کے ساتھ ہم 100 دفعہ استغفار کریں، 200 دفعہ کریں۔ حدیث ہے، حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کثرت سے کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو استغفار کثرت سے کرے گا جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس استغفار کرنے والے کو استغفار کرنے کی برکت سے، اللہ سے معافیاں مانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مشکل سے نکال دیں گے، کہیں بھی نہیں پھنسے گا، یہ ہر طرح کے معاملات میں اللہ اس کو نکال دیں گے۔ اور دوسری چیز فرمائی سارے غم اللہ اس کے دور کر دیں گے۔ تیسری چیز فرمائی، آخری چیز اسی حدیث میں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی اللہ اس استغفار کرنے والے کو استغفار کی برکت سے وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، ایسا بندوبست ہوگا۔ کتنا بڑا عمل ہے، لیکن ایک تو ہوتا ہے نا گناہ بھی چل رہے ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے،
دھوکہ بھی چل رہا ہے اور تسبیح بھی چل رہی ہے، استغفر اللہ استغفر۔ اور ایک استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سامنے رکھیں اور اپنی نالائقیوں کو سامنے رکھیں کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور اللہ کی کتنی مہربانی ہے، اور پھر ایک تسبیح پڑھیں استغفر اللہ، پھر اس کی برکت دیکھیں کیسی برکت ہوگی۔ تو دو عمل ہو گئے جس سے روزی میں برکت آتی ہے، پہلا عمل شکر ہے، دوسرا عمل استغفار ہے، اور تیسرا عمل حدیث میں آیا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے 99 غموں کو دور فرما دیں گے، 99 غموں کو دور فرما دیں گے، اور اس میں سے فرمایا سب سے پہلا اور ہلکا غم، سب سے پہلا اور ہلکا غم جو اس سے دور ہوگا لا حول ولا قوة الا باللہ سے، وہ ہے انسان کا غم، دکھ، صدمہ جو اس کو لگا ہوا ہے، پریشانی۔ تو بھئی ہر ایک کو مختلف قسم کی پریشانی لگی ہوئی ہے، کسی کو بچیوں کا غم لگا ہوا ہے، کسی کو بیٹوں کی نافرمانی کا غم لگا ہوا ہے، کسی کو کاروبار کے نہ چلنے کا غم لگا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ کی برکت سے سب سے پہلے یہ سارے غم دور ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ 99 پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا۔ اس کو کہا ہے یہ عرش کا خزانہ ہے، یہ کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ عرش کا خزانہ ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 3 عمل حضرت نے آخر میں ذکر فرمائے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ فقر و فاقے اور روزی کی تنگی کی پریشانی سے ہم نکل جائیں اور اللہ کی نعمت ہمیں فراوانی کے ساتھ ملے، برکتوں کے ساتھ ملے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ پہلا عمل شکر شروع کر دیں۔ آج کے بعد زبان پر یہ نہ ہو کہ یہ حالات ہیں، وہ حالات ہیں، یہ پریشانی، نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، شکر۔ اور دوسرا استغفار، اپنے گناہوں پر، اپنی نالائقیوں کو سوچ کر کے اللہ میں بہت نالائق ہوں، آپ بہت کریم ہیں، میں نالائقیاں کرتا ہوں، آپ کرم کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور تیسرا عمل جتنا موقع ملے 100 دفعہ 40 دفعہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ ان 3 عمل کی برکت سے، اور پھر ساتھ میں گناہوں کو چھوڑنے کی برکت سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بقدر روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، جیسا گناہ ویسے روزی کی تنگی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں بھی آیا ہے بدکاری، زیناکاری، خیانت، دھوکہ جس معاشرے میں پھیلتا ہے وہاں فقر و فاقہ عام ہو جاتا ہے، وہاں کے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی وجہ سے روزی چھن جاتی ہے، روزی سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے، تو گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے جمع ہونے کو اور جو کچھ باتیں کہیں سنی ان سب باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، ہم سب کے بیٹھنے کو، ان باتوں کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اور یا اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین کی سمجھ، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، ایمان والی، چین والی، سکون والی، نیکیوں والی، تقوی والی، اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے کی، اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، شکر کرنے کی عادت نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، استغفار اور گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر خیر عطا فرمائیے، ہر طرح کے شر سے، پریشانیوں سے بچا لیجیے، بیماروں کو صحت اور عافیت نصیب فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما دیجیے، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اور ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے گھر والوں کو دنیا آخرت کی ہر خیر، ہر بھلائی نصیب فرما، ہر لمحے عافیت کاملہ نصیب فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، پریشانیوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔